ایک اللہ کی ذات ہے جسے معبود کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے اس کے بندے۔ اور جب ہم بندوں کی بات کرتے ہیں تو بندوں سے مراد صرف انسان نہیں ہے، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، رسل بھی ہیں۔ میں نے بتایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ صرف ایک ہستی معبود ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی جو کچھ بھی کائنات میں ہے اس کی حیثیت سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ یہی بات باری تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمائی، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ فرمایا جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس کی حیثیت سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں۔ تو جب بڑی تقسیم ایک ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی بڑی تقسیم بھی ایک ہے۔ کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور کچھ حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ جب میں نے بڑی تقسیم آپ کو بتا دی کہ ایک معبود ہے اور باقی سارے اس کے بندے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اللہ کے بندوں میں ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو پہلے حصے میں ہم توحید کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر کہتے ہیں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس کا معنی ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول۔ تو ہم بندہ ہونے کی گواہی پہلے دیتے ہیں، رسول ہونے کی گواہی آپ کا شمار شمار ہوگا، مگر آپ اللہ کے ایک ایسے بندے ہیں کہ آپ کا شمار تو بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی آپ کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ یہ کائنات میں واحد ایک ہے، اس وقت اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں کہ اللہ کے سوا معبود اور کوئی نہیں، عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، بس اس ایک حق کو چھوڑ کر باقی جو حق اللہ کا ہے اس نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا، اور یہ شان کائنات میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہے۔ تو میں حقوق کی بات کر رہا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ والدین کی عظمت پر بس ایک ہی بات آپ کو بتاؤں، اور وہ بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ معبود ہے تو سب سے اونچی شان بھی اسی کی، مقام بھی اسی کا ہوا۔ اللہ کے بعد اگر سب سے بلند ترین شان اس کے بندوں میں سے کسی کے ہے تو وہ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جیسا کہ کسی نے ایک جملے کے اندر ہی بات کو مکمل کر دیا کہ بعد از خدا بزرگ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یاد رکھیں کہ اس کائنات انسانی کے اندر اور اس پوری کی پوری کائنات کے اندر اگر سب سے اونچا درجہ اور مقام کسی کا ہے تو وہ بندے کے والدین کا ہے، باقی سب درجے بعد میں ہے۔ انسان کے لیے سب سے اونچا درجہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ بندے کے والدین کا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا جہاں بھی اپنی توحید کا اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے تو اس عبادت کا حکم دینے کے بعد اس نے پہلے نمبر پر جو آگے بات کی ہے وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ جیسے سورہ بقرہ میں بات کی تو فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوتی اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ پھر اپنے محبوب کی امت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان۔ سورہ بنی اسرائیل میں بات کی